بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، آپ میرے والد محترم سے ملیں اور مجھ سے نکاح کی بات کریں۔ آپ نے فرمایا، آپ کے والد بہت مالدار ہیں، وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگیں، آپ ان سے ملیں اور بات کریں، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے والد سے ملے۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب نہایت شریف النفس اور بالغ النظر خاتون تھیں۔ نسب کے لحاظ سے بلند شان و شرف میں عظیم اور دولت و ثروت میں بہت ممتاز تھیں۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھیں اور انہیں منافع میں شریک کیا کرتی تھیں۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت اور صدق اور صفا کی اطلاعات ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیم النظیر اخلاق اور آداب کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی مال لے جانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے۔ میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن خرق عادات اور واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا وہ اس نے منوعاً سیدہ خدیجہ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ نتیجتاً سیدہ خدیجہ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ وہاں کا نستور راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں تنازع ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص نبی ہے۔ ہماری علماء ان کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دوگنا منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وعدوں سے بھی زیادہ دگنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا، گویا آپ کو عام تاجروں سے 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نستور راہب کا انکشاف بیان کیا جو میسرہ نے ان سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کے سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ، اگر یہ بات سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اس نبی کا زمانہ آ چکا۔ امام ہیثمی نے کہا ہے، امام طبرانی نے اس قصے کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق اور تائید سے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت اور جلالت کا یقین جم گیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیطہ کو اس پیشکش کا پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ مسند بزار اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو حجرت پر رکھا تھا۔ یہ بھی دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا تو خدیجہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔
دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ خدیجہ کی بہن نے یہ بات خدیجہ کو بتائی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلیٰ ظرفی بہت بھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، آپ میرے والد محترم سے ملیے اور مجھ سے نکاح کی بات کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد بہت مالدار ہیں، وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگیں، آپ ان سے ملیے اور بات کریں، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گی۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا اور ایک بچی بھی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہوا، جن سے ایک بیٹا ہند اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ابو حالہ دور جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ یہ ابن اسحاق کی روایت میں موجود ہے۔ مورخ ابن سعد نے ذکر کیا کہ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا اور ابو حالہ کا نام ہند بن نباش بن زرارہ تھا۔ ان سے ہند نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر عتیق بن عائز بن عبداللہ مخزومی سے دوسرا نکاح ہوا، جس سے ہند نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نکاح بعد میں سیف بن امیہ بن عائز بن عبداللہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح بالکل نہیں کیا۔ جمہور محققین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ولی کون تھا۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ ان کے والد خویلد نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ روایت ہے کہ آخر میں راوی عمر بن ابی بکر موملی نے کہا کہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے ولایت کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ امام بہقی نے موملی کی سند سے روایت کیا ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہی نے ان کا نکاح کروایا تھا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مورخ ابن اسحاق نے بھی تائید کیا کہ ان کے نکاح کے ولی ان کے والد خویلد ہی تھے۔ سہیلی ابن کثیر اور شامی نے کہا کہ مورخ ابن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے کہ ولایت کا فریضہ حضرت خدیجہ کے بھائی عمرو بن خویلد نے انجام دیا تھا۔ لیکن ہم نے یہ بات ابن اسحاق کی مطبوعہ سیرت نبوی میں نہیں پائی۔ باقی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے چچا عمرو بن اسد نکاح میں ان کے ولی تھے۔ جس نے کسی اور ولی کا ذکر کیا ہے اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ ان کے والد خویلد جنگ فجار سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ یہاں شامی لکھتے ہیں، یہ جو بات گزری کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے چاچا نے کرایا تھا، اکثر اہل سیر نے یہی لکھا ہے۔ سہیلی کا کہنا ہے کہ یہی صحیح بات ہے۔ اگر ان کے والد کی وفات جنگ فجار سے قبل ثابت ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے چچا ہی نکاح کے وقت ولی تھے، لیکن ان کے والد کی ولایت نکاح کی روایت زیادہ قوی ہیں، کیونکہ یہ روایات متعدد سندوں سے آنے کی بنا پر تقویت پا کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس تاثر کی تائید بھی کرتی ہیں کہ ان کے کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور موجود ہے۔ محمد بن رزق بن ترہونی نے اس واقعے کو حسن قرار دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے والد نے کروایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑی عزت تھی۔ صحیحین وغیرہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب میں کئی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیث صحیح بخاری میں اور کچھ احادیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بہت سے خصائل حمیدہ پائے جاتے تھے، جن میں سے کچھ خصائل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ مزیدہ برآں وہ اپنی قوم میں عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ابن اسحاق نے بلا سند بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد قاسم، طیب اور طاہر تھے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ختیجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بچپنے میں ہی وفات پا گئے۔ نبوت سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ پھر 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ کلثوم فاطمہ سے چھوٹی تھیں۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش بعثت کے بعد ہوئی۔ انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ بعد مورخین کا خیال ہے کہ دونوں عبداللہ کے بھائی تھے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ختیجہ سے ہونے والے سب سے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بیٹیاں نہ صرف مسلمان ہوئی بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں۔ یہ روایت واقدی کی سند سے ہے اور واقدی متروک ہیں۔ یہ بھی متفقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔